سبحان اللہ الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. یا حبیب حضرات، آج پھر باغ اپنی بہاروں پر نازاں ہے. پھر سے یہ لہلہاتی فصل آنکھوں کو بھلی معلوم ہو رہی ہے، اور آپ کو دیکھ دیکھ کر ہر لمحہ میں اندر ہی اندر جوان ہو رہا ہوں. یقیناً آپ کو محبت تو ہے ہم سے، لیکن ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. پھر دوشی پڑی. سبحان اللہ. حضرات، ہر باغ کا مالی اپنے باغ کا حسن دیکھ کر ہی مطمئن ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر میں اس باغ کو دیکھ کر مطمئن ہوں تو ایک روحانی ضابطہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں مطمئن ہوں تو سمجھو شیخ العالم بھی مطمئن ہے. یا یوں کہہ لو کہ ان کا اطمینان اب میرے اطمینان میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے. جب آپ کو فیض الحق صاحب نے بتایا کہ ان کا فیضان میرے اندر نظر آتا ہے تو ان کا اطمینان بھی میرے اندر ہی نظر آئے گا. حضرات، جتنی بار بھی آپ سے ملیں، یقین جانیے سیرابی نہیں ہوتی. یہ دیدار کا میدہ کبھی پر نہیں ہوتا. مرید کی نظر میں پیر کا چہرہ ہوتا ہے، لیکن پیر کی نظر میں مرید کا چہرہ ہوتا ہے. لہذا میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں. اس رب نے اس باغ کو محفوظ فرما لیا ہے. اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے، اور فیصلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فاصلہ قائم کرنے کو فیصلہ کہتے ہیں. جب تک ان میں فصل نہ ہو جائے اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا. اور الحمدللہ اللہ نے اپنی حکمتوں سے شیخ العالم کی نگاہ فیض سے
اصل کو باقی سے فصل کر کے سارا معاملہ شفاف فرما دیا۔ جملے میرے وزنی ہوتے ہیں لیکن روح کے لیے بڑے بھلے ہیں۔ حضرات، حضور سیدی شیخ العالم کا میرے حوالے سے مطمئن ہونا، دو گواہیاں آپ نے ابھی یہاں سنی ہیں، خلیفہ امجد صاحب کی زبانی، خلیفہ فیض الحق صاحب کی زبانی۔ یہاں خلیفہ محمد اعظم صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہیں بھی ہم موقع دیتے، لیکن چلیں ان کی جانب سے میں بتا دوں۔ انہیں حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے نور العارفین کی فکر نہیں، وہ جہاں بھی بیٹھا نظام چلا لے گا۔ یہ ثابت ہوا، ہم اس جنگل میں بیٹھے ہیں اور نظام چلتا نظر آ رہا ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ مضبوط ہوں اس کا نظام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر مجھے طوفان فرمایا ہے تو طوفان کا کام یہی ہوتا ہے، خس و خاشاک کو اڑا کے زمین کو صاف کر دے۔ تو میں صفائی کر رہا ہوں، مسلسل صفائی کر رہا ہوں، اور تقریباً صفائی ہو گئی ہے اور بہت ساروں کی طبیعتیں صاف ہو گئی ہیں۔ ابھی آگے آگے دیکھیں آپ، جب تک میں زندہ ہوں میں کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہوں گا۔ میں نے ایسے تو بیٹھنا نہیں، میں جس عظیم ہستی کا خادم اور غلام، ان کا بیٹا مجھے اللہ نے بنایا ہے، مجھے گھر میں آرام سے بیٹھنا زیب ہی نہیں دیتا۔ مجھے ہر دم آپ قوم کے لیے کچھ پیش کرنا ہے، مجھے ہر سال ایک نئی امید کو اجاگر کرنا ہے، مجھے ہر لحظہ ایک نیا منصوبہ آپ کے پیش نظر رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن ہاتھ مضبوط جو ہو گئے ہیں تو سب نظام چل رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں بہت اہم احباب کی حاضری ہے، اور ملک کے طول و عرض سے بڑے دور دور کئی گھنٹوں کا سفر کر کے یہاں اہل محبت آئے ہیں۔ خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اتنے لمبے سفر بغیر محبت اور عقیدت کے طے نہیں ہو سکتے، اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی کا نیک عمل ضائع نہیں فرماتا ہے۔ آج جو مثنوی شریف کے تالاب سے کچھ گھونٹ میں نے اٹھائے ہیں، کاسہ شوق میں انڈیلے ہیں، اور اس کاسہ شوق سے قلب مخلص میں قطرہ در قطرہ اتارنے کے لیے طبیعت آمادہ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں، جب روح کو اس کی غذا ملے تو مثل گلاب چہرے کھلے کھلے نظر آتے ہیں۔ یہ قریباً 4-5 ہفتے پچھلے جو گزرے ہیں، بڑی تب و دو میں لمبے لمبے اسفار، دور دراز امسار، اور ہماری تیز رفتار، اور صبح و شام جلسوں میں گرفتار۔ جی، کہاں سے کہاں نہیں گیا،
اور کہاں سے کہاں نہیں پہنچا، اور پہنچ کر بھی صرف وہ خاموشی پڑی. ویسے لوگ کہتے ہیں خاموشی عبادت ہے، لیکن کئی پیروں واسطے خاموشی ہوئی حفاظت ہے. مجھے بولن تے راز کھل جاندہ ہے جی. تو وہ کہتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو کہتے ہیں خاموشی عبادت ہے جی. تو میں جس ہستی کے قدموں سے لپٹ لپٹ کے یہاں تک پہنچا ہوں، جب خاموشی عبادت ہوتی ہے اس وقت یہ فقیر خاموش ہی رہتا ہے، اور جب لب کشائی کا موقع آتا ہے تو پھر میرے لب بند نہیں ہوتے، میں بولنے میں ہی امن اور حفاظت محسوس کرتا. جس ویلے بندے نو بولنے کی لوڑ ہوئے اس ویلے چپ ہو جائے، یہ تو بیڑا غرق ہو گیا. اور جب آدمی کو خاموش ہونے کا وقت ہے اور وہ بول پڑے تب بھی کام خراب ہو گیا. اس سے پتہ چلا کبھی خاموش رہنا عبادت ہے، کبھی لب کشائی عبادت ہے. نہیں سمجھے؟ کبھی سونا عبادت ہے، کبھی جاگنا عبادت ہے، کبھی کھانا عبادت ہے، کبھی نہ کھانا عبادت ہے. آج اکثر لوگوں کا روزہ تھا ایسے ہی نا، روزہ میں نے بھی رکھ لیا. میں نے کہا مرید روزہ رکھے پیر نہ رکھے گل کو سجنی نہیں. ویسے میں نے 8 مہینے روزے رکھے، لیکن رات کو جب اذان سے پہلے کھا رہے تھے تو وہ کھانا عبادت تھا. پھر جب اذان ہو گئی تو نہ کھانا عبادت بن گیا. پھر مغرب کی اذان ہوئی تو پھر کھانا عبادت بن گیا جی. اور جو آدمی تہجد کے لیے سوئے، ایک تو خراٹے مارنے کے لیے سونا، اور ایک اس لیے سونا تاکہ تہجد میرے لیے رواں ہو جائیں، کیونکہ تہجد میں جد و جہد ہوتا ہے. اور جد و جہد یہ نہیں کہ 2 نفل پڑھنا، نفل پڑھنا آسان ہے، سو کے جاگنا جد و جہد ہے. اسی لیے جو نوافل ہیں، آپ سب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. اس طرح جو نوافل ہیں وہ آپ سارا دن پڑھتے ہیں لیکن ان کو تہجد نہیں کہتے. جو صبح آپ پڑھتے ہیں ان کو اشراق کہتے ہیں، ایسا ہی ہے. جو اس کے بعد پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاشت کہتے ہیں. اور جو مغرب میں پڑھتے ہیں ان کو اوابین کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اور جو رات کو پڑھتے ہیں انہیں صرف تہجد کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں سونا ہے. سونا جد و جہد نہیں ہے، سونے کے بعد اٹھنا جد و جہد ہے. وہ ایک مشکل امر ہے. لہذا جس نے آرام قربان کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، یاد رکھو وہی قبر و حشر میں آرام کا مستحق بن جاتا ہے. وہی مستحق بنتا ہے اصل آرام کا. تو لہذا رات کو سونا اس لیے تاکہ پھر جاگوں عبادت کے لیے، یہ سونا بھی عبادت ہے. لیکن ہمارے لوگ صرف سونے والی عبادت پوری کرتے ہیں، اس کے بعد جاگنے والی عبادت صرف ناشتے کے لیے. جب جاگنا ہو تو اس وقت بڑے حسن و خوبی کے ساتھ آنکھیں ملتے ہوئے جاگتے ہیں، اور چہرے پر نحوست کے آثار ہوتے ہیں جی. ایسے لگتا ہے کہ 50 سال اس نے منہ نہیں دھویا. اور جو آدمی تہجد گزار انسان ہو، فجر کی نماز پڑھنے کا عادی ہو، اس کا چہرہ مثل قمر روشن درخشاں نظر آتا ہے. حضرات میں تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کروں گا. کل کا دن ہے، پرسوں میں نے واپس چلے جانا ہے. بنگلہ دیش جا رہا ہوں میں. وہاں الحمدللہ میرے شیخ کے نام سے جاری شدہ ٹرسٹ علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ کے تحت 500 سے زیادہ ہینڈ پمپس لگے ہیں. سبحان اللہ. دیکھنے جا رہا ہوں کہ ان میں پانی باہر آ رہا ہے کہ نہیں، لوگ استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اور 12 عدد کنویں ان کو دیکھنے جا رہا ہوں.
اور ہزاروں گھروں میں راشن کی تقسیم کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہا ہوں سبحان اللہ رمضان سے پہلے اس کے بعد 2-4 دن دبئی میں ہیں، پھر وہیں سے برطانیہ جاؤں گا۔ لگتا یہ ہے کہ میں جلد ہی واپس آؤں گا، جلد ہی واپس آؤں گا، کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ میرے ہاتھ تو مضبوط ہو چکے ہیں نا جی، تو جلد واپسی ہو۔ دروشی پڑھیے اللہ حافظ۔ حضرات میں نے قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، اس طرف بعد میں آتے ہیں۔ سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ آپ طریقت والے ہیں، اور طریقت والوں کو اپنے معمولات کی اصل کی خبر ہونا ضروری ہے۔ معمولات میں تو اکثر لوگ مشغول ہوتے ہیں، لیکن ان کی اصل کیا ہے اس تک رسائی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ایک اصول ہے جو اہل علم حضرات بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جس چیز کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی کشش میں مبتلا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دوڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آج جو آپ یہاں آئے ہیں اس کا سبب بھی یہی ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے جو حقیقت رکھی ہے اور آپ کے اندر اللہ نے جو صوفیانہ مزاج کی رونق رکھی ہے اور آپ کی روح کو جو اللہ نے اپنی محبت کی مستی عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں آپ اس جگہ آئے ہیں جہاں اس مستی کا اور اس کیفیت کا اور اس عنایت کا منبع ہے اور جہاں سے اس خوراک کا اہتمام ہوتا ہے۔ لہذا میری اندر کی کیفیت آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی کیفیت میری طرف متوجہ ہے، لہذا پتہ چلا میرا منہ تواڈے پاسے ہے تو تواڈا منہ میرے پاسے ہے۔ ایک بڑا اصول ہے تصوف کا۔ اس کے لیے جناب رومی رحمت اللہ علیہ ایک شعر یہاں ارشاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو آگ ہے اس کو حاویہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ حاویہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حاویہ۔ جس آدمی کے اوزان میں کہوں گا خطا ہو گئے، ویسے تو اوزان خطا ہوتے ہیں، لیکن جس کے اوزان خطا ہو گئے، قیامت کے دن جس کے نیکیوں کا وزن نہ رہا بلکہ خفت کا شکار ہو گیا۔ ہم لفظ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، خفت، لہذا خفت میں خفت ہے۔ اور یاد رکھو جس آدمی کے اعمال میں خفت آ جائے وہ مرتبے اور رتبے کے لحاظ سے خفیف ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہو جاتا ہے؟ خفیف ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جس کے اعمال کا وزن کم ثابت ہوا اور جس کے نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا گیا، عجب بات، عجب بات، اللہ نے بلندی کو رکھا ہی پستی میں ہے، نہیں سمجھے؟ اس لیے ترازو کا وہ پلڑا جس کا وزن ہو وہ اوپر نہیں جاتا، وہ نیچے جاتا ہے۔ کوئی گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ لہذا
جو ترازو کا پلڑا اوپر جائے گا یہ تکبر والا ہے، یہ غرور والا ہے، یہ بغاوت والا ہے، یہ سرکشی والا ہے، یہ غفلت والا ہے، یہ منہ پھیرنے والا ہے، یہ لاپرواہ ہے۔ اس لیے اس نے اوپر کا مقام پسند کیا، لیکن جس نے سجدے کا وہ مقام جو زمین کے ساتھ پیوست ہے اس کو پسند کیا، خدا اس کے عمل کے ترازو کو بھی سجدے کی حالت میں لے جائے گا، اور جس کا پلڑا سجدہ کر گیا خدا اسے جنت عطا فرما دے گا۔ سجدے والوں کے لیے ترازو بھی سجدہ کرے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ترازو کے پلڑا اوپر ہونا، اس سے پتہ چلا اوپر ہونا نقص ہے، نیچے جانا کمال ہے۔ اوپر جانے کی خواہش کرنا تباہی ہے، اور نیچے کا رخ کرنا عجز و انکساری ہے۔ جسے نبیوں نے اپنا شیوا بنایا، رسولوں نے اپنا لباس بنایا، اولیاء اللہ نے جسے اپنا مزاج بنایا، اور جس نے اس دنیا میں جھکنا سیکھ لیا اس نے اپنے عمل کے ترازو کو جھکا لیا، اور جس نے یہ جھکا لیا اس نے رب کو پا لیا ہے۔ تو سمجھے بھی ہو کہ نہیں حضرات؟ جناب رومی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اعمال کے حساب سے اپنے آپ کو خفت کے حوالے کر دیا تو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو اندر سے تھا ہی اس آگ کا پکا رشتہ دار، اور جو اس کی اندر کی طبیعت تھی، فرمایا ہر شے اپنے اصل کا رخ کر دی ہے، تو فرمایا آخر میں یہ پھر اسی آگ کی طرف جائے گا جو کچھ اس کے اندر موجود تھا، جو اس کی طبیعت تھی، جو اس کا مزاج تھا، اور جو اس کی حقیقت تھی، اور جو کچھ اس کے اندر تھا، اس کے موافق اس کے اعمال یا تو ثقیل ہوں گے یا خفیف ہوں گے۔ یاد رکھو، جس کا ایمان ثقیل ہو اس کے اعمال بھی وزن میں ثقیل ہوں گے، اور جس کا ایمان خفیف ہوگا اس کے اعمال بھی وزن میں خفیف ہوں گے۔ لہذا فرمایا اندر سے جو ثقیل ہے اس نے اسی مضبوط قلعہ جنت کا رخ کرنا ہے، اور جس نے اس خفت کا رخ کیا اور اندر سے اسی خفت کا خوگر اور اس کا عاشق بنا رہا، اس نے پھر اسی کی طرف جانا ہے۔ لہذا جس کی جو اصل ہے اس نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، جس کو جو پیارا ہے اس نے اسی کی طرف چلے جانا ہے۔ لہذا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جس آدمی نے حاویہ کی کیفیت کو دل میں بسایا، فرمایا وہ صاحب حاویہ ہو گیا، اور اس کی ماں حاویہ بن گئی، فَأُمُّهُ حاویہ۔ فرمایا اور رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے حاویہ کو اپنی بنایا، اپنی ماں بنایا، فرمایا جہنم پھر اس حاویہ والے کا زاویہ بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ وہ شعر ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ زاویہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو آپ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کوئی ٹھکانہ، کوئی کونا، کوئی تاکچہ، اس کو زاویہ کہتے ہیں۔ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ نسبت ملی کہ وہ امہ حاویہ کا مصداق بنا، تو فرمایا وہی حاویہ اس کا زاویہ بن جائے گا، کیونکہ اندر سے مزاج جو وہی ہے۔ اب یہ جنت میں کیسے جائے؟ اور یاد رکھو جب آپ نیکی کرتے ہو تو اصل میں آپ کے اندر کا راز فاش ہو جاتا ہے، اور جب برائی کرتے ہو تب بھی آپ کے اندر کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو کچھ اندر ہو وہی تمہارے عمل میں باہر نظر آئے گا۔ لہذا
جو تمہارا عقیدہ اور ایمان ہے یہ راز ہے، اور عمل اس راز کا افشا ہے۔ اگر تمہارے عمل برے ہیں تو اندر کا راز کھل گیا کہ تو حاویہ والا ہے، اور اگر اعمال اچھے ہیں تو راز کھل گیا تو حاویہ والا نہیں، تو جنت المأوا والا۔ کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرمائیں۔ آنکھیں بو دست جس نے حاویہ کو اپنی اماں بنایا تو اس کا زاویہ بھی وہی حاویہ بن جائے۔ اس لیے اہل اللہ چاہتے ہیں اندر ٹھیک ہو جائے، اور جس کا اندر ٹھیک ہو گیا اس کا باہر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر ٹھیک نظر آئے اندر خراب ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر ٹھیک ہو باہر خراب ہو۔ فرمایا نہیں، جو آدمی تمہیں سجدہ ریز نظر آئے، زکوٰۃ دیتا نظر آئے، کعبے کا طواف کرتا نظر آئے، زبان سے سچ بولتا نظر آئے، لوگوں سے خوش اخلاقی کرتا نظر آئے، اور جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ نظر آئے، سمجھ لو یہ اندر سے کامل اکمل مکمل ہے، اور اندر سے عشق دل کی سوئی کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ اور آگے رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جو چیز جس کے ساتھ منسوب ہو اور جس چیز کو جس اصل کے ساتھ تعلق ہو یہ اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور اہل اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر خرابی آ گئی ہے تو پھر یاد رکھو، فرمایا کوئی ایسی مشین جو خراب ہو جائے کبھی وہ خود ٹھیک ہو سکتی ہے جب تک مستری کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ بولو، بولتے نہیں آپ؟ آج تو موسم بھی بڑا سہانا جی۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اوپر شامیانہ لگانا ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا جب اللہ نے رحمت کا اعلان کر دیا تو پھر شامیانے کی کیا ضرورت؟ اتنا خوبصورت ماحول ہے حضرات۔ اس وقت آپ کو پتہ نہیں آپ کا یہ اجتماع فرشتوں کی نظر میں کتنا بلند بخت نظر آ رہا۔ ابھی آپ ایک ایک پر نظر نہیں ہو رہی، ابھی اس پورے اجتماع پر ایک ہی نظر ہو رہی۔ ایک ایک پر نظر ہو تو پھر اجتماع میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور میں اس کو اپنے ٹڈوں گل نہیں کرنا چاہتا، نہیں سمجھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی پتہ نہیں کن صاحب نے یہاں پڑھا تھا وہ کہ ذکر والوں کی مجلس، شاہ صاحب نے پڑھا کہ جب ریاض الجنہ سے گزرو جی تو فرتعوا فیہا، تو اتنا تھوڑا کچھ چر لیا کرو جی۔ اچھا عجب بات، موضوع سے موضوع بنتا، میری کوئی تیاری کوئی نہیں ہوتی، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ میری تیاری وہی ہوتی ہے جو اللہ مجھے خود تیار فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب ذکر کے حلقوں سے گزرو تو یوں اگر فرما دیتے کہ تم بھی ذکر کر لو تو یہ بھی ٹھیک تھا نا، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ جب تم ذکر کے حلقوں سے تمہارا گزر ہو تو تم ادھر چرا کرو۔ چرنے کا لفظ کیوں فرمایا؟ یہ آپ کو
الحمدللہ شرح صدیقی سے بات پتہ چلی. نہیں سمجھے؟ وہ جو شیخ العالم کے مزار، دیکھو ان کے وہاں دو مزار ہیں. ایک وہ مزار ہے جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، اور ایک اور مزار ہے جو آپ کے سینے میں موجود ہے. تو وہ ایک مزار سے دوسرے اور دوسرے مزار سے پھر اس مزار میں. نہیں سمجھے؟ انتقال فیض. جی حضرات، وجہ یہ ہے کہ چرنے کا عمل انسان نہیں کرتے، چرنے کا عمل چوپائے کرتے. بولو نا. تو چوپائے کو کہنا نہیں پڑتا کہ چرو، وہ جیسے ہی گھاس دیکھتا ہے چرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دھکا مارے ڈنڈا مارے پھر بھی منہ مارتا ہی رہتا ہے. بولو نا. اس سے پتہ چلا لاکھ کوئی تمہیں کہے مکروہ ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے، لوگ فتووں پہ ڈنڈے ماریں گے، تم پھر بھی ذکر الہی کے مزے لیتے رہنا. اس لیے چرنے کا لفظ فرمایا. تو فرمایا بعض صفات جانوروں کی ایسی ہوتی ہیں اگر انسانوں میں آ جائیں تو وہ انسان بن جاتا ہے. جانوروں کی وجہ سے بھی انسان بن سکتا ہے. اور یہ ایک صفت ہے کہ اس کو جتنا پھر مالک زبردستی رسی کھینچ کے بڑی مشکل سے اس کو وہاں سے لے کے جاتا ہے. اور میں کم از کم اتنا ذوق تو دکھاؤ کہ جس طرح ایک چوپائے کو گھاس سے محبت ہے، تجھے خدا کے ذکر سے محبت ہونی چاہیے. یہ ہے تفسیر صدیقی. تو حضرات، اندر جو کیفیت ہوگی وہی باہر ہوگی. اور یاد رکھو، جن کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، یہ اہل نفاق ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ اہل نفاق ہوتے ہیں. اور یاد رکھو، ایک ہمارا وفاق بھی ہے مدینہ المنورہ میں. ایک ہمارا وفاق ہے، مدینہ المنورہ مرکز ہے. فرمایا اندر کچھ باہر کچھ، یہ نفاق کا وطن ہے. اور جس کا اندر بھی باہر ہو جائے، باہر اندر ہو جائے، اندر کی صورت باہر نظر آئے، باہر سے اندر کی صورت نظر آئے، یہ اہل نفاق نہیں، یہ اہل وفاق بن جاتے ہیں، اہل مدینہ بن جاتے ہیں، اہل عشق بن جاتے ہیں، یہ نبی کے دیوانے بن جاتے ہیں، یہ پروانہ توحید بن جاتے ہیں. لہذا یہ جدھر سے بھی گزرتے ہیں ان کے چہرے کے انوار سے کئی گمراہوں کو ہدایت مل جائے گا.
دیکھو خدا کیسا حسن عطا فرماتا پھر ہزار طوفان آئیں بارشیں ہوں تیرا حسن تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. یہ دیکھو یہ پیارے پیارے چہرے میری نظر میں دیکھتی انہوں نے کون سا پاؤڈر لگایا ہوا ہے نہیں سمجھے. یہ انہوں نے بس حب مصطفیٰ کا ایسا غازہ ملا ہے کہ ان کے چہرے الحمدللہ دلہوں سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار اور آبدار نظر آتے ہیں. حضرات تو اندر ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اندر کی وجہ سے پھر آپ کو فیصلہ کیا جائے گا کہ جو اندر ہے وہ اصل ہے. تو اہل اللہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی اصل کو بھی اگر وہ اصل کے اندر کوئی خرابی ہو تو اس اصل کو فصل میں ڈال کر اس کو جدا کر کے اس اصل کو اصل حقیقی کی مثل بنا دیتے. بھائی میرے جملے وزنی ہوتے ہیں تو غور کیا کرو. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ جس کا اندر ٹھیک ہو گیا اس کا اصل ٹھیک ہو گیا اور اندر کے مطابق فیصلہ ہوگا آپ نے جانا کدھر ہے. اگر اندر ٹھیک ہے باہر اگر کچھ غلط ہو بھی گیا نا غلطی سے اللہ کے ہاں وہ لکھا نہیں جاتا. سمجھ آئی کیا نہیں آپ؟ اندر ٹھیک ہونا ضروری ہے وہ اصل ہے. تو جناب رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل کو ٹھیک کرنا کیوں ضروری ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ اصل جو ہے وہ ماں ہے. کیا ہے؟ اماں ہے. اماں آپ اماں کہتے ہیں کچھ امی کہتے ہیں تو کچھ بے بھی کہتے ہیں جی اور کچھ بے بھی کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جن لفظوں سے بھی کہو بہرحال محبت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طلبگار ہوتی ہے. ماں چاہتی ہے ہر وقت بیٹا سامنے رہے دور ہو تو اسے قریب کرتی ہے. فرمایا اصل درست کر لے اپنی ماں کو ٹھیک کر لے تاکہ تجھے جب بلائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی ماں جہنم بنا لے تو وہ تجھے وہاں بلائے گی. کاش کہ تو اسے جنت بنا لے تو تجھے وہاں بلایا جائے گا. آج بتاتا ہوں اپنی ماں کا انتخاب کرو. ایک وہ ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے لیکن رومیانہ سمندر سے حقیقت کے موتی نکال کر تمہارے دامن محبت میں ڈال رہا ہوں. آج اس زمین پر بیٹھ کر تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اپنی ماں جنت کو بنانا ہے یا جہنم کو بنانا ہے. جس نے جس کو اپنی ماں بنایا تو ماں اپنی اولاد کو ضرور پکارتی ہے اور بالآخر حاصل کر لیتی ہے. اگر تو نے جہنم کو اپنی ماں بنایا تو اس نے تجھے حاصل کر لینا ہے. اگر جنت کو ماں بنایا اس نے بھی تجھے حاصل کر لینا. میں جا رہا ہوں پتلے بھی زندگی ہو نہ ہو میں چاہتا ہوں آج آپ اپنی ماں کا انتخاب کر لو. سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ کیسے انتخاب کیسے ہوگا؟ اندر کے احوال ہی انتخاب کریں گے. اور اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا اسی لیے ہوتا ہے. دم تعویذ بھینس بیمار بکری بیمار ارے یہ بھی کوئی کام ہے. کاش کہ آپ اپنی ماں کا انتخاب اس ذوق کو کسی آستانے کے شہنشاہ سے لیتے اور اندر کا جہان بدلوا لیتے تو پھر آپ کو یقین ہو جاتا کہ دنیا میں نے جنت کو اپنی ماں بنایا ہے اور ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کو پکارا کرتی ہے. تو اگر آج آپ جنتی ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اپنی ماں کا انتخاب کر لو. جس کو آپ نے اپنی اماں بنا لیا وہ اسی دن سے تمہیں پکارنا شروع ہو جائے گی اور تمہیں اپنا بنا لے گی. اس لیے رومی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرات یہ شعر پڑھنا بڑا مشکل. اس سے پہلے جو میں نے شعر پڑھا ہے کوئی مائی کا لال پڑھ کے دکھائے گا میں پڑھنا ہی ہوتا ہے سمجھے نا تو اس تو اگے گل ہے نہیں سمجھے. بڑی پگڑی لان نال نہیں آمدی. مثنوی
نہیں سمجھے؟ تے داڑھی لمبی کرن نال بھی نہیں آندی تے چٹی کرن نال ملو نہیں آندی. سمجھائیے کہ نہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ لنگر ملے گا آپ کو انشاءاللہ. ہے جی؟ بڑی بڑی گاڑیاں لینے سے بھی سمجھ نہیں آتی اور مال و دولت پر قابض ہونے سے بھی سمجھ نہیں آتی. نہیں سمجھے؟ اور فتنہ ڈالنے سے بھی سمجھ نہیں آتی. یہ تو اپنے باپ کی وراثت سے وفا کرنے والوں کو سمجھ آتی ہے. اب جو اگلا شعر فرما رہے ہیں اس کو ذرا تحت لفظ میں سنو. فرماتے ہیں مادر فرزند جویائے ویست. مادر فرزند جویائے ویست. بیٹے کی ماں اسی کو طلب کرتی ہے. بیٹے کی ماں کس کو طلب کرتی ہے؟ جو اس کا بیٹا ہے. بولو اے ابا جی جڑا ہوتا ہے نا، ابا جی یہ بس کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے گھر میں اور آرڈر شارڈر دینے کے لیے. تو بچہ اگر 2-4 گھنٹے نظر نہ آئے تو فکر ماں کو ہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ابا جی کو تو بس اسی فخر اور غرور میں وقت گزارنا ہوتا ہے کہ میں ابا ہوں، لیکن اماں کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں اماں ہوں. جی وہ تھوڑی دیر بھی بچہ ادھر ادھر ہو تو وہ جویائے ابن ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کی طلب کرتی ہے. وہ کہاں گیا، کدھر ہے؟ اسی لیے رومی رحمت اللہ علیہ کی رومیانہ فکر دیکھو، انہوں نے ابے کا ذکر نہیں کیا، اماں کا ذکر کیا. اور آگے فرماتے اس کی دلیل دیتے ہیں، اس کی دلیل دیتے ہیں مادر فرزند جویائے ویست. اور آگے اصلہا مر فرعہا را در پیست. در پہ سنا ہے آپ نے؟ اکثر ہمارے لوگ اس میں فلاں اس کے در پہ ہے. جی در پہ کا مطلب کہ پیچھے لگ جانا. فرمایا اسی طرح فرمایا کہ جڑیں ہمیشہ شاخوں کے پیچھے پڑی رہتی. جڑیں اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو. اس سے پتہ چلا آنکھ کو تو بغیر شاخیں نظر آتی ہیں درخت کی. رومی صاحب فرماتے ہیں ایسا نہ سوچنا، نیچے جڑیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی، وہ مسلسل ان شاخوں کے پیچھے پڑی ہوتی، وہ کبھی ان کو نہیں چھوڑ سکتی. اور یاد رکھو جس دن جڑ نے شاخوں کو چھوڑ دیا تو نظر آ جائے گا کہ یہ چھوڑے گئے ہیں، انہیں چھوڑ دیا گیا. نہیں سمجھے؟ انہیں چھوڑ دیا گیا. لہذا جن کا تعلق اصل سے ہو فرع ان کی سرسبز و شاداب ہوتی ہے. جس کا تعلق جڑ سے ہو شاخ کھلکھلاتی نظر آتی ہے. اس شاخ کے کھلکھلانے کی دلیل کیا ہے؟ اس پر پتے ہوتے، اس پر پھل ہوتا ہے، اور پھر یہ جھکتی بھی ہے. اور یاد رکھو اس سب کے پیچھے ساری کرامت ان جڑوں کی ہے. تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں شاخ نظر آ رہی ہے مسلسل جو جڑیں نیچے چھپی ہوئی ہیں وہ ان شاخوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس طرح ایک ماں مسلسل اپنے بچے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. پیچھے کیا فرمایا تو امہ ہاویہ، اور ان کا مقام کیا ہے؟ وہی ان کا زاویہ. مطلب کہ جس آدمی نے جس چیز کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیا وہ اس کی اصل ہو گئی، اور اصل پھر کبھی اپنی فرع کو چھوڑتی نہیں. سمجھے نہیں آپ؟ اصل کبھی بھی اپنی فرع کو چھوڑتی نہیں. تو رومی علیہ رحمۃ کسرہ فرماتے ہیں، یہ شعر بھی پڑھنے میں مشکل ہے، اس کو سماعت فرمائیں. مادر فرزند جویا مادر فرزند جویا
بات آگے کرنے لگا ہوں. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ بے شک تھکو, آج میں نے گل پوری کر کے چھوڑنا ہے. سمجھائی کہ نہیں؟ میں نے یہ پچھلے 2 دن ریسٹ کیا ہے, مجھے کوئی سکون نہیں آ رہا جی. ویسے تو سکون ریسٹ میں ہوتا ہے, اور ریسٹ کا مطلب ہی سکون ہے. آپ کو پتہ ہے ایک چیز جو ساکن ہو جائے اس کو ریسٹنگ کہتے ہیں. جو ہلنا جلنا بند کر دے نا, انگلش میں اس کو ریسٹنگ کہتے ہیں. سمجھ آئی گا؟ اسی لیے ہمارے انگریزی زبان میں قبر کو, قبرستان کو ریسٹنگ پلیس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریسٹنگ پلیس, یعنی مردوں کی جگہ. تو ساڈے کول اتنے زندیاں واسطے ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جی, یعنی اتنے جا کے مرنے واسطے پورا بندوبست ہے. تو جب آدمی ساکن ہو نا تو اس کو ریسٹنگ کہتے ہیں. اور ساکن سکون سے ہے, اور سکون کا مطلب نہ ادھر نہ ادھر, نہ آگے نہ پیچھے, نہ اوپر نہ نیچے, اس کو سکون کہتے ہیں. تو جو آدمی ساکن ہو گیا وہ تو مر گیا. نہیں سمجھے؟ تو میں یوں سمجھو 2 دن طبعی موت نہیں, لیکن یہ جو رنگ و میلہ اور واز و نصیحت, موعظت, پند اور آپ کے ساتھ محبت کے جو ترانے اور آستانے کی روحانی خوراک کے تسلسل کا جو ایک ذریعہ تھا وہ مسدود ہو گیا تھا. یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک قسم کی موت ہی ہے, لیکن موت کے بعد آج بڑی حسین زندگی دیکھ رہا ہوں. اور میں یہی چاہتا ہوں. ماشاء اللہ علامہ زیدی صاحب آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ ہمارے زرشاد الہی صاحب آپ بھی آ گئے. ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھو. ماشاء اللہ. اچھا, جو چیز جس کے ساتھ متعلق ہو اس نے اسی کی طرف جانا ہے جی. اب میں اور مشکل اشعار پڑھنے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب یہ تو آسان ہے, مقررین جو ہے مولوی ہرگز نہ شدھ مول ہے روم دے, یہ یاد کیا ہوا ہے رٹا مار. نہیں سمجھے آپ؟ لیکن یہ شدھ بدھ کی منزلیں ہم نے بہت پہلے طے کر لی جی. حضرات ابھی آپ کو بتایا کہ اصل اپنی فرع کے پیچھے پڑی رہتی ہے, اور فرع نے بالآخر اپنی اصل سے ملنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اب میں بتا رہا ہوں اہل اللہ کے پاس جانے کا سبب کیا, کیوں کہتا ہوں ان کے پاس جاؤ, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ یہ تمہیں اصل کی درستگی کی منزلیں طے کراتے ہیں. اور وہ کیسے طے کراتے ہیں؟ یہ صرف دال روٹی لنگر کھلا کے نہیں, بلکہ یہ صبح و شام تمہیں اللہ کا ذکر کراتے ہیں. اور یاد رکھو, جسے خدا کا ذکر نصیب ہو جائے اس کا دل کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو, وہ اصل کا طرف سفر شروع کر دیتا. اس لیے اہل اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے. رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ فرماتے اس کی صفائی, بعض لوگ کہتے ہیں جی توجہ شیخ توجہ کرے, وہ ہم مانتے ہیں, اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن
تو کلمہ جو ذات الہی پر یا صفات الہی پر دلالت کرتا ہو وہ پاک ہونا ضروری ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب قرآن کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ کلمات تمہیں ولی اللہ پڑھاتے ہیں نا، ابھی فیض الحق صاحب نے آپ کو کلمہ پڑھایا، پیچھے لوگ ایسے لگتا ہے کہ کسی اور مجلس میں بیٹھے ہو جی، اتنے آستانے سے ہو یا کسی راجہ بازاری بیٹھے ہو، ادھر ہی ہے نا آپ لوگ، نا اتنے ہی بیٹھے۔ حضرات ابھی آپ کو کلمے کا ذکر کرایا کہ نہیں؟ اور یہ الکلم الطیب کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ الکلم الطیب کے زمرے میں آتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب ہے۔ اور جتنے بھی تم کلمے پڑھتے ہو، چاہے کلمہ شہادت ہو، کلمہ استغفار ہو، کلمہ توحید ہو اور کلمہ رد کفر ہو، یہ سارے کے سارے وہ کلمات جن میں خدا کی ذات اور صفات کا ذکر ہے، یہ سارے کلمہ طیبات ہیں۔ ان میں پہلا کلمہ بھی طیب ہے، آخری کلمہ بھی طیب ہے، کیونکہ طیب اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات بھی طیب ہیں، لہذا اللہ کی ان صفات کو ولی اللہ تمہاری زبان پر لے کر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کلمات آئے کہاں سے ہیں؟ بولو یہ کلمات آئے کہاں سے ہیں؟ تو رومی صاحب فرماتے ہیں جس کے یہ کلمات ہیں اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ تو کلمات نیچے آئے، بولو بولتے نہیں آپ، کلمات نیچے آئے، نیچے آ کے نیچے ہی رہے؟ رومی فرماتے نہیں، ابھی بتایا ہے کہ اصل اپنی فرع کو ہر وقت کھینچ رہی ہے، ماں اپنے بیٹے کو ہر دم یاد رکھتی ہے اور اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ فرمایا یہ کلمات اوپر سے نیچے آتے ہیں، نیچے آ کے تمہیں دھو دھا کے پھر واپس جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہیں سفر کر جاتے ہیں۔ یہ واپس وہی چلے جاتے ہیں، اور یہی اصول ہے جس چیز نے صفائی کرنی ہو وہ اپنا کام مکمل کر کے پھر اس مرکز میں چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی ہوتی ہے، وہاں رہتی نہیں جہاں صفائی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی کو، اپنے محمد نبی کو، اپنے حامد و محمود نبی کو، اپنے محبوب و مرغوب و مطلوب نبی کو اس دنیا میں بھیج کر جب صفائی کا عمل مکمل کرا لیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے محمد کو کعبے کی غلاظت پاک کرنے کے لیے، بتوں سے اسے شفاف کرنے کے لیے بھیجا، اور اس محمد نے نہ صرف بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو باہر نکالا بلکہ انسانی دلوں سے بھی بتوں کو باہر نکال دیا ہے۔ حضرات بگڑے ہوں کو راہ مستقیم پہ چلایا، زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کے باپوں کو اسلام کا نور دیا، اور گناہوں میں ملوث رہنے والوں کو نیکی کا شعور دیا، وہ سورج کی پرستش کرنے والوں کو وحدہ لا شریک کے حضور جھکایا، آگ کے آگے جھکنے والوں کو سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ دیا۔ اس نبی نے گمگشتہ راہوں کو صراط مستقیم کا مسافر بنایا۔ وہ نبی مطہر ہے، صفائی کے لیے آیا، پھر کہاں سے آیا؟ قد جاءکم من اللہ ہے، وہ کہیں اور سے نہیں آیا، وہ اللہ سے آیا ہے، سب کو صاف کر کے پھر اللہ کے پاس چلا گیا۔
قرار کی جگہ یہ مٹی نہیں، میرا نبی تو مخلوق میں جب آیا تو مخلوق کو آنا آ گیا۔ نہیں سمجھے؟ مخلوق آتی کیسے؟ اللہ نے مخلوق کا آغاز ہی اپنے محبوب کے نور سے فرمایا۔ اے محبوب تیرے نور سے اس مخلوقات کی اولین و آخرین، اس کے یمین و یسار، قدام و خلف و تحت و فوق کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور جس چیز کو اللہ نے اصل بنایا ہو، یاد رکھو وہ اپنا کام مکمل کر کے پھر اصل ہی کا رخ کرتی ہے۔ حضور نے اپنا کام کیا، واپس چلے گئے۔ اسی طرح رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ نیک کلمات جو ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ الا اللہ الا اللہ، حسبی ربی، بول دے کوئی نہیں، حسبی ربی، یہ سارے کلمات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اوپر سے آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ نیچے رہنے کے قابل ہیں؟ جس میں اللہ کی صفات ہے، جس میں اللہ کی ذات ہے، کیا یہ نیچے رہیں گے؟ اور اللہ کون ہے؟ سبحان ربی الاعلی ہے جی، وہ بلندی والا ہے۔ تو بتاؤ اس کے کلمات پستی میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہاں وہ نیچے آتے ہیں، اس لیے نہیں آتے تاکہ تو کہ یہ پست ہو گئے ہیں، نہیں، یہ اس لیے نیچے آئے ہیں کہ جو پست ہو گئے ہیں وہ بلند ہو سکیں، وہ بلند ہو سکیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ولی انہی کلمات اطیاب سے، جی ان کلمات اطیاب سے تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں، پھر یہ تمہارے منہ سے نکلے تو ادھر ادھر نہیں جاتے، سیدھے جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہیں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا آپ نے؟ یہ کہاں سے آئے؟ لگتا آپ کو ایسے کہ کہاں سے آئے؟ عجب بات ہے، محسوس تو کرو کہاں سے آئے۔ ساری عمر نہیں بتا سکتے، پھر پڑھو کہاں سے آئے، کہاں سے آئے، بتاؤ کدھر سے آئے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے اٹھے ہیں؟ نہیں بتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اندر سے ادھر سے آئے، نہیں، محسوس نہیں ہوتا، یہ وہیں سے آئے ہیں۔ اور تم نے جو بول لیا واپس وہیں چلے گئے۔ ذرا دیکھو، لوگ کہتے ہیں حضور کیسے گئے کیسے آئے، میں کہتا ہوں جس طرح یہ کلمات آئے اور واپس گئے، میرے نبی بھی واپس آئے۔ آسان بات نہیں ہے حضرات، مثنوی بیان کرنا کو کھیل نہیں ہے، سمجھ آئیے آپ کو، اس لیے صاحب مثنوی سے بھی رابطہ ہونا ضروری ہے۔ رومی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ تا الیہ یصعد اطیاب الکلم۔ اب دیکھو مثنوی کا شعر ہے، یہ قرآن پاک کی آیت سے وہ مستخرج کر رہے ہیں اور مستخرج کر کے اپنے انداز میں مندرج کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنے انداز سے مندرج کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ صاعدم منا الی حیث علم۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہماری زبان سے نکل کے یہ کہاں جاتے ہیں، لیکن یہ تو پتہ چل گیا الیہ، جاتے اسی کی طرف، لیکن کس طرح جاتے ہیں؟ فرماتا ہے حیث علم، وہ جس طرح خدا جانتا ہے نا، اس کے علم میں جو کچھ ہے، ہمیں نہیں پتہ کدھر جاتے ہیں۔ فرمایا جاتے اسی کی طرف ہیں، لیکن اس کی طرف جانے میں کس طرح جاتے ہیں، کس مقام پہ جاتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تمہارے لیے یہ کرم کم ہے کہ تمہارے میلے دلوں کو دھونے کے لیے خدا اتنی بلندی سے کلمات اطیاب بھیجتا ہے، تمہیں پاک کر کے پھر انہیں بلا لیتا۔ یا یوں سمجھو آج یہ فقیر بتا رہا ہے، وہ کلمات اترتے ہیں اور اترتے ہوئے گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہم جا رہے ہیں صاف کرنے کے لیے۔ جب اوپر سے نیچے آئیں تو گویا وہ کہہ رہے ہوتے ہم میلا دل دھونے جا رہے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہم دھو کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرات اسی لیے 100 200 300 سال جو آدمی کفر میں رہے
ایک دفعہ وہ کلمہ نیچے آتا ہے اور 300 سال کی ساری ناپاکی آنے واحد میں ختم کر کے اسے پاک کر دیتا ہے۔ تو بات وہی ہے، موضوع سے ہٹے نہیں ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتا ہے۔ تمہیں بھی اپنی اصل کا انتخاب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بتا دیا، آج اپنی اماں کا انتخاب کر کے آپ نے اٹھا تاکہ وہ اماں پکارے آپ کو، نہیں سمجھے؟ ایک وہ اماں ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں نہیں سمجھے؟ لیکن ایک اور اماں ہے جس کی گود میں آپ جانا چاہتے ہیں، کیا ہی خیال ہے بہشت کی گود ہو، نہیں سمجھے؟ غلمان خلدی کی خوبصورت صدائیں ہوں، نہیں سمجھے؟ جنتی کیفیات کے اندر رہ کر آغوش جنت کے مزے لوٹنے کی تمنا۔ حضرات یہ کوئی معمولی توقیر نہیں ہے، معمولی خیرات نہیں ہے، معمولی دولت نہیں ہے۔ آج ذرا یہ انتخاب تو کر لو کہ ہم کس کو اپنی ماں بنائیں۔ یاد رکھو، اگر آپ نے آج جنت کو ماں بنا لیا تو ماں اپنے بچے کو تلاش کرے، تمہیں ایک دن بلائے گی اور اس وقت مطمئن ہوگی جب تم اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوتی، جنت بھی تمہیں دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کرو کہ جنتی ہو کر دنیا سے جاؤ۔ اب یہ کس طرح فرمایا آپ نے؟ مثنوی کا شعر ہے، عربی میں لکھا ہے سارا، میں پڑھنے لگا ہوں، سماعت فرما۔ تو یسعد اطیاب الکلم تا الیہ یسعد اطیاب الکلم صعدا منا الى حیث علم۔ حضرات یہ دیکھیں جناب رومی رحمت اللہ علیہ کس طرح انہوں نے عربی زبان پر بھی اپنی حکومت کو ثابت فرمایا، اس کے بعد جناب رومی ارشاد فرماتے ہیں، وہ آتے کہاں سے ہیں؟ بولو پھر پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ ادھر میں نے کہا پڑھو، ادھر آگے، اور ابھی واپس بھی پہنچ گئے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہم جب ان آئے ہوئے کلمات کو اپنی زبان کے ذریعے دلوں کی بستی سے گزار لیتے ہیں تو پھر وہ واپس جاتے ہیں، جب تک وہ آئے نہیں ہوتے اور آ کے تمہارے اندر گئے نہیں ہوتے اس وقت تک تمہیں اجر نہیں ملتا۔ وہ آتے ضرور ہیں، آتے ضرور ہیں لیکن اجر نہیں ملتا۔ اجر کیسے ملتا ہے؟ رومی علیہ رحمہ فرماتے یاد رکھو، توجہ میری طرف۔
دیکھو پڑھ کے خوش ہو گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ تے میرے جے مسکین دا اے حال ہے تے جڑا ساری کائنات دا رب ہے جلا او تحفہ دے گا تے مقام کیا ہوئے گا؟ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ترتقی انفاسنا بالاتقاء. کیا خوبصورت اشعار ہیں. کہتے ہیں ہمارا یہ تقوی و طہارت کی کیفیت میں ہمارے نفوس ارتقاء کی منزل حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سانس اوپر جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیکن سانس اوپر نہیں جاتے. اوپر ذکر جاتا ہے لیکن ذکر بغیر سانس کے ہوتا نہیں سمجھے. ہوں تھوڑا صاحب گلا دبا کے آخا ذکر کرو تجھے آخو کہ ذکر تجھی کرو میری جان چھوڑو. نہیں سمجھے. ایسا ہے کہ آخو ذکر تجھی کرو میری جان تے بخشو. تھوڑا گاٹا پکڑ کے آخر دباؤ تو سانس بند ہو جائے گا. تو رومی علیہ رحمہ نسبت بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سانس کی وجہ سے تم ذکر کرتے ہو تو سانس ذریعہ بنا ذکر کا. ابھی جتنی باتیں میں کر رہا ہوں سانس سے کر رہا ہوں. مسلسل میرے پھیپڑوں سے ہوا باہر آ رہی ہے اس لیے آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے. اور جب میری آواز بند ہوتی ہے مجھے پھر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں لگتا لیکن میں سانس لیتا ہوں. ابھی پھر خاموش ہوا تھا ابھی پھر ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں اندر سانس لے کے جا رہا ہوں اس قابل بن رہا ہوں. اسی سانس کو جو باہر نکالوں گا تو اس کے دوش پر لفظوں کی بارات ہوگی. اور یہ بارات سیدھی آپ کے کانوں میں داخل ہو جائے گی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر چونکہ سانس کے بغیر نہیں ہوتا اور پھر ہمارے نقش بندیوں میں آواز کے ذریعے نہ بھی ہو سانس کے ذریعے ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ پورا ذکر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ یہ ہے طریقت. اس کو طریقت کہتے ہیں. اور یاد رکھو الحمدللہ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا وقت ضائع نہیں کیا. یہ سننے والوں پر ہے کہ وہ کیا کیا لے کے جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں ہمارے نفوس نفوس نہیں انفاس. نفوس نفس کی جمع ہے تو نفس کی جمع انفاس ہے. یہ کتنا بڑا فرق ہے. نفس کی جمع نفوس ہے اور نفس کی جمع انفاس ہے. چونکہ نفس کہتے ہیں آپ کے عین کو آپ کی ذات کو. سمجھ آئی؟ اور نفس کہتے ہیں آپ کی سانس کو. تو جو نفس ہے اس کی جمع انفاس ہے. اور ایک کتاب بھی انفاس العارفین غالباً ہے جی میں نے پڑھی نہیں ہے ذرا ٹائٹل مجھے یاد ہے. تو کہتے ہیں کہ انفاس العارفین عارفوں کے سانس ہے جی. اس سے پتہ چلا عارفوں کا سانس بھی کوئی مقام رکھتا ہے. تو رومی علیہ رحمہ کہتا ہے ہمارے یہ سانس یعنی اس سانس کے ذریعے جو ہم ذکر کرتے ہیں ترتقی یہ ارتقاء کی منزل حاصل کرتے ہیں. بالاتقاء ترتقی بالاتقاء. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ارتقاء بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا اور اتقاء وہی ہے جو متقی کی صفت ہے. اور فرماتے ہیں کہ ارتقاء کے لیے اتقاء ضروری ہے اور اتقاء کے لیے نسبت ضروری ہے اور نسبت کے لیے کسی کامل کی تلاش ضروری ہے. جب تک اتقاء نہیں ہوگا ارتقاء نہیں ہوگا. تم بلندی چاہتے ہو تو پھر ارتقاء کی ضرورت ہے. اسی لیے صدیق اکبر نے ارتقاء کی منزل اتقاء کی وجہ سے حاصل کی اور اللہ نے فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. فرمایا اتقاء کے مسند پر صاحب مرام ہونے والا صدیق اکبر بے اتقاء ارتقاء حاصل کر چکا. تو یہ جو ہمارے انفاس ہیں ہمارے جو یہ اذکار ہیں رومی علیہ وسلم فرماتے ہیں متحفم منا الى دار البقاء. یہ ہماری طرف سے متحف ہیں. کیا ہے؟
ہاں تحفہ شدہ ہے. کیا ہے؟ تحفہ شدہ ہے. یہ ہمارے کلمات جو ہم بھیج رہے ہیں آگے یہ وہیں سے آئے تھے بھی اسی کے. عجب بات ہے ہم اسی کی شے کو واپس اسی کی طرف لوٹا رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کہہ سکتا ہے نا یہ تو میرے ہی کلمات سے مجھے دے کے تحفہ دے رہے ہو. لیکن کہا تیرے پاس میرے لیے کچھ ہے نہیں, لہذا جو تو مجھے دے گا وہ بھی میں تجھے ہی دے رہا. بڑا نکتہ ہی. ترتقی انفاسنا سے جو کلمات آئے تھے مڑ واپس دارالبقا ٹر گئے تحفہ بن کے. اب میں ایک نقطہ اس پر اور پیش کر دیتا ہوں کہ چونکہ آپ نے تحفہ بنا کے دارالبقا بھیجا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس مالک کو آپ نے تحفہ دیا اور وہ تحفہ دارالبقا پہنچا تو ایک دن آپ کو بھی اسی دارالبقا میں لے جائے گا. اس دار فنا سے آپ کو کہاں لے جائے گا؟ دارالبقا لے جائے گا. حضرات آگے اور بھی اشعار بہت ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کروں, چونکہ جب محسوس ہو جائے کہ لوگوں نے پیغام حاصل کر لیا ہے تو پیغام کے حصول کے بعد مزید کلام یہ قرین مصلحت نہیں. مجھے آپ کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہے کہ کاسے بھرے بھرے لگ رہے ہیں اور میرا پیغام صوفیانہ رومیانہ آپ کی روح میں باقاعدہ موجزن ہو چکا ہے. اور یاد رکھو جب بھی آپ کو لگے کہ آج اس نے تو بہت ہی عجیب بات کر دی, بڑی ہی نادر گفتگو کر دی, اور آپ کو لگے کہ آج جو اس نے گفتگو کی عمر بھر ہم نے ایسا نہیں سنا, تو اس کو میرے ساتھ منسوب نہ کرنا, یہی کہنا یہ شیخ العالم نے ہی کلام کیا, انہی کی مہربانی ہے, وہی بولتے, مجھے صرف انہوں نے آگے رکھا ہوا, پیچھے خود بول رہے ہیں. ورنہ دیکھو رفتار وہی ہے, انداز وہی ہے, دل کی حالت بھی وہی ہے, روانی بھی وہی ہے, اور معانی کو سمجھنے اور سمجھانے کی جولانی بھی وہی ہے. سمجھ آئی؟ تو اس میں پھر میرا کمال تو نہیں ہے, کیونکہ میں تو جب کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اس وقت مجھے لگتا ہے جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ لگتا نہیں ہے کہ میں نے کی. یہی اس بات کی سند ہے کہ آگے میں ہوں, پیچھے میرے شیخ خود بول رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, یادگار محفل ہوئی ہے. اور آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یادگار محفل وہی ہوتی ہے جس سے آدمی آخرت کے لیے تیاری کا ذوق حاصل کرتا ہے. آج یہاں اٹھنے سے پہلے آپ نے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے بتاؤ؟ میں نے بتایا جی, آج آپ نے خوش کر دیا, آج آپ نے اپنی والدہ کا انتخاب کرنا ہے. آپ نے جس کو اپنی ماں بنا لیا اس نے پھر اس دن سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا. بس اپنی ماں وہ بناؤ کہ جس کے اندر نبی بھی ہوں گے, رسول بھی ہوں گے, ولی غوث کتب ہوں گے, فرشتے ہوں گے, غلمان و حور ہوں, اور
وہاں کی آبشاریں بہاریں، سب سے بڑھ کر خدا کی رضا کا مرکز، اس کو اپنی ماں بناؤ۔ اور اگر آپ نے اس کو اپنی ماں نہ بنایا تو ان دونوں میں سے پھر جو باقی رہ جائے گی وہ آپ کی اماں خود ہی بن جائے گی، نہیں سمجھے؟ اور جب بن گئی تو اس نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ماں تو بیٹے کو چھوڑتی نہیں ہے جی۔ ان ماں پاویں گوری ہوئے پاویں کالی، انہیں پتر تے چھڑنا کوئی ہے جی۔ انہیں تسی آکھو کہ اماں تہاڈی کوئی نہیں لوڑ، آکھے گی مینوں تیری لوڑ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ادھر حشر کا میدان لگے، ادھر جنت پکار رہی ہوتے ہے، تو اس کا بیٹا نہیں تو میرا بیٹا ہے، ادھر آ جا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک خوبصورت کل میں نے نور ٹی وی پر براہ راست اعلان کیا، 5 سال میرے شیخ کی وہ عظیم مسجد برمنگھم آسٹن کے اندر جو بننے کے لیے منتظر تھی، لیکن جس کو بنانے میں گھر کے اندر اور کچھ گھر کے باہر ایسی رکاوٹیں آئیں کہ 5 سال وہ زمین انتظار کرتی رہی۔ اور میں نے کل ٹیلی ویژن پر یہ بات کہی کہ الحمدللہ برمنگھم سٹی کونسل نے ہمیں باقاعدہ اس مسجد کو بنانے کا محی الدین ٹرسٹ کو اجازت نامہ جاری کر دیا۔ اور میں نے یہ کہا کہ کل اس اعلان کے بعد میرے شیخ کی روح کتنی شاداں و فرحاں نظر آتی ہے۔ تو جس طرح آج آپ نے یہ خوبصورت اعلان سنا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرے شیخ کے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس وقت غفلت کی کھڑکیوں کے پیچھے محض انتظار ہیں کہ کب کھڑکی کھلے اور ہم باہر آ کے اپنا حسن بکھیر سکیں۔ انشاءاللہ ان کھڑکیوں کو کھولنے کے لیے بھی بقول فیض الحق صاحب کے میرے ہاتھ مضبوط تو ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایسے تالے جن کی چابیاں گم ہو گئی ہیں توڑنے تو پڑیں گے۔ بولو، جس تالے کی چابی نہ ملے، بولو کیا پھر بھی اس کو کہ وہ دم کرنے سے تو کھلتا ہی کوئی نہیں، جتنا مرضی بڑا پیر ہو، سارے خلیفے مل کے دم کرن قرآن خوانی کرن، وہ نہیں کھلتا، وہ دے ہستے ہتھوڑی دی لوڑ ہوتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک کو سٹ مارو تالا ٹوٹ جائے گا، کھڑکی کھل جائے گی، فیضان عام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ وقت سے پہلے بولنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ میرا رب بہت ساری خیرات و حسنات کے دروازے کھول دے گا، اور میرے شیخ کے مریدین جو مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھیرے ہوئے ہیں الحمدللہ اس وقت بھی پرعزم ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک نیا انقلاب پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ نے پڑھنا۔ اچھا، جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، کچھ مجھے خبر آئی تھی، وہ میں کلمات بیعت پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ کلمات بیعت پڑھ لیجیے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، قبول کیا طریقہ نقش بندیہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ماشاءاللہ، ہر نماز کے بعد 100 بار یا حفیظو پڑھیں، صبح یا شام میں 313 بار دروشی پڑھیں، اور صبح یا شام 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تسبیح کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ سوچ لے کہ وہ کسی غلط امہ کا انتخاب کر رہا ہے۔ آج کے بعد آپ میری یہ باتیں یاد آئیں گی، کبھی اللہ کے معاملات میں غفلت نہ کرنا۔ کبھی اللہ آپ سے غافل ہوا ہے؟ بولو، اللہ تو خود فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ خود فرماتا ہے اللہ غافل نہیں۔
قرآن میں نہیں فرمایا؟ تو آپ اس مالک کو دیکھیں، وہ غافل نہیں، تو آپ کیسے غافل ہو رہے ہیں؟ اپنے رب سے غافل نہ ہونا. اور یاد رکھو اہل اللہ کی نسبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ غفلت کو ختم کیا جائے، بیداری کو فروغ دیا جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. La
کاش ایسے ہی عمر گزر جائے. اتنا ذکر کرو کہ موت کے وقت خود زبان پہ جاری رہے, کوئی تلقین نہ کرے, کوئی یہ نہ کہے جانے کا وقت ہو گیا کلمہ پڑھ. اتنا ذکر کرو کہ اس وقت خود ہی تم مرتے ہوئے بھی سب کو بتاؤ کہ دیکھو میں ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہوں. حضرات, آج آپ سب تکیے پر سر رکھ کے سوچنا کہ آپ نے آج کیسے خوبصورت تحفے سوئے سما روانہ کیا. تھوڑا سا غور کرنا, کیسے تحفے, ایسے تحفے ہیں کہ کوئی فرشتہ لے کے نہیں جاتا. سمجھ آئے؟ یہ بندے اور اللہ کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ اس میں فرشتے کو درمیان میں نہیں رکھتا. یہ محویت کا عالم ہے. سمجھ آئی کہ اس لیے آج آپ سب نے مل کر کیا خوبصورت تحفے اپنے رب کے حضور بھیجے. تو جب تحفہ بھیج دیا تو وہ خوش ہے. ایسے جب آپ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ مالک ہے, وہ خوش نہیں ہوتا. تو اب جو وہ خوش ہو گیا تو ناراض نہ کریں, یقین جانے وہ خوش ہے. بندے کا حق نہ مارنا تو وہ آپ سے خوش ہے. جب پیشانی کو جھکانے کا وقت آئے تو اس وقت اٹھانا نہیں, اگر ایسا کیا تو وہ آپ سے خوش ہے. اگر آپ اس کے بندے بن کے رہیں تو وہ آپ سے خوش ہے, اور آپ بندہ بن کے دکھائیں وہ آپ کو مولا بن کے دکھائے. جو بگڑے ہوئے ان کو کتنا نواز رہا, جو اس کو مانتے نہیں انہیں کتنا نواز. تو پھر جب پرایوں پر یہ حال ہے تو اپنوں کا مقام کیا. کچھ ہوش کے ناخن لو, عام لوگ نہیں ہو تم میرے رب کے بندے, عام بندے نہیں ہو تم, محمد الرسول اللہ کی امت کے فرد ہو. غوث پاک کی نسبت کا دم بھی تم ہی بھرنے والے, اور فیض نقش بند کے امین بھی تم ہی نظر آتے. قرآن بھی خدا نے تمہاری جولی میں رکھا ہوا. ارے ساری نسبتیں تمہارے پاس ہیں, اس کے بعد بھی گہرائی میں گرائے جاؤ تو یہ بڑے بد نصیبی کا مسئلہ ہے. بس یہ تحفہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا, پھر بدلے میں وہ جو دے گا تو پھر اس کا دینا اس کی شان کے موافق ہوگا. اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ ذکر ہے جس کی ادائیگی کے بعد واقعی ہر آدمی دیوانہ نظر آتا ہے۔ اور خشک پتے درخت کو جھنجھوڑنے سے ہی گرتے ہیں، تو یوں سمجھو کہ ذکر اللہ سے اتنا جھنجھوڑا گیا کہ گناہ سارے جھڑتے نظر آ رہے ہیں۔ بس یہ بزم و رزم جاری رکھ لو، یہ کیفیات ذکر اسی طرح باقی رکھ لو۔ یہاں آستانے پر صرف آپ کو سبق پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد گھر جا کے عمل کرنا ہر مرید کا فرض ہوتا ہے۔ کوئی نہ ہو تو اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے ذکر کیا۔ ضروری ہے کہ تھوڑے پیچھے 500 آدمی ہوئے پھر تسی ذکر کرو گے؟ یہ تو نیرا فتنہ ہے۔ سب سے اچھا مرید ہوا ہے جو آستانے سے ذکر لے جا کر اپنی بیوی اور بچوں، بہنوں اور بھائیوں کو بٹھا کے کہے آؤ مل کے خدا کا ذکر کریں۔ وہ ہے حقیقت۔ جس آدمی نے اس پر عمل کیا وہ صوفی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں اس کا بہت بڑا آستانہ ہو۔ اگر تم اپنے بیوی بچوں کو ذکر کی عادت ڈال دو تو تمہارا گھر ہی تمہارا آستانہ ہے۔ اور شفقت یاد رکھو، بیوی بچوں پر ہر چیز کا ایک ہی نسخہ ہے۔ ہزاروں غلطیاں خامیاں ایک شفقت سے ختم ہو سکتی۔ محبت سے کلمات انسان کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں۔ پتھر بھی ٹوٹ سکتا ہے انداز تکلم سے۔ آپ نے گھر میں ایسا ماحول رکھنا ہے کہ بیوی بچے آپ کی بات سنیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جس آدمی نے یہ کر لیا، میرا سب سے عظیم خلیفہ وہی ہے، میرا سب سے محبوب مرید وہی ہے جس نے اپنے بیوی بچوں کو خدا کے ذکر کا ذوق دے دیا۔ جی گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، جی بچے آنکھیں کہ ابا جی تسی اپنا کام کرو، جی بیگم آ کے جاؤ باہر جا کے روٹی کھا لو، تو یہ کس قسم کا خلیفہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہم چاہتے ہیں خلیفہ ایسا ہو کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے، اب یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے باہر جا کے ہم بڑے معزز بن جاتے ہیں، گھر میں آ کے یہ ٹوپی ادھر پھینکی، واسکٹ ادھر پھینکی۔ نہیں سمجھے؟ میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ آپ کے اخلاق کے حقدار آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ماں اور باپ ہیں، آپ کے بہن اور آپ کے بھائی ہیں، آپ کا خاندان ہے۔ اور یاد رکھو جس آدمی کے ساتھ سارا خاندان مل جائے سمجھو یہ صاحب اخلاق شخصیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے اندر ذکر کی عادت پیدا کریں اور ان کے ساتھ بھی آپ اس وضع و قطع کے ساتھ گفتگو کریں کہ تمام تر قربتوں کے باوجود ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہمارے سروں پر ایک سربراہ موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ تقیہ کلام ہے، میں نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا اور یہ فرط محبت میں میری زبان سے نکل گیا، ورنہ ایسی باتیں راز کی ہوتی ہیں یہ بتائی نہیں جاتی کہ تم میرے دل کے ٹکڑے۔ ہاں حضور نے یہ ضرور فرمایا کہ جس انسان کو جس سے محبت ہو اس کو بتا دیا کرے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ اور بقول حضور سرور سروراں نبی الانبیاء رسول رسولاں محمد الرسول اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ تقوی کو اپنی چادر بنا لیں، عبادت کو اپنا بچھونا بنا لیں، تسبیحات و تحلیلات کو اپنا ذوق بنا لیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کو جب ہم جدا ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ہم نے جدا ہونا ہے دوستو، بڑی لمبی جدائی ہے۔ یہ جدائی نہیں جو میں جا رہا ہوں آپ پھر آئیے، تو کوئی جدائی نہیں۔ ہم نے جدا ہونا ہے، پھر محشر میں ملنا ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہم فخر محسوس کریں. آپ کہیں کہ وہ ہمارا پیر آ رہا اور میں کہوں دیکھو میرے محبوب مرید آ رہے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے آپ کے درمیان تقوی و طہارت ہمارے مزاج کا حصہ بنا ہے. تو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد یاد رکھو پھر تم نے گناہوں پر ہاتھ ڈالنا ہے. نہیں سمجھے پہلے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہے پھر گناہوں پر ہاتھ ڈالنا. کسی تے ہاتھ پانے دا مطلب ہو رہا ہے، ہاتھ دینے دا مطلب ہو رہا ہے، تے ہاتھ پانے دا مطلب ہو رہا ہے. تے جے تسی کسی مرد دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا تے پھر تواڈے ہاتھ وچ طاقت ہونی چاہیے تے او ہاتھ پھر پاؤ گناہاں نو. تو گناہاں نو جس لے تواڈا ہاتھ پیا تے انہاں نے تواڈے کول جان چھڑا کے دوڑ جانا ہے تے نیکیاں نے اپنا رخ تواڈے وال کر لینا. نیک ہو جاؤ. میں بھی کوشش میں کو نہیں میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بھی تواڈی طرح ہی ہوں، بس صرف اپنے مرشد دی ڈیوٹی کر لیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تسی بھی کوشش کرو تے پہلے مینوں ضروری ہے میں بھی کوشش کراں تے کوشش کردیاں ٹہنیاں اٹھنیاں بالآخر اللہ کول پہنچ ہی جاؤ. حضور اپنی کملی دا سایہ دے ہی دیں گے. اللہ اپنی شان مغفرت دے دروازے کھول ہی دے گا. بالآخر اپنی شان کریمی دا اظہار فرمائے گا، شان ستاری دا اظہار فرمائے گا. اور بہت بڑے بڑے ساڑھے جرائم جس طرح آج چھپے ہوئے ہیں اللہ سرے محشر بھی چھپائے گا. ساڑھا اس تے ایمان ہے. حضرات عرس پاک کی سالانہ جو تقریب ہے بڑی آستانہ عالیہ میریہ شریف میں تراڑ کھل کے مقام پر مرکزی دربار پر انشاءاللہ اس دفعہ بڑی رونق ہوگی. آپ نے عید منائی ہوئی ہوگی اور ایک اور عید منانے کے لیے اپنے مرشد خانے جا رہے ہیں. ادھر آپ نے روزے مکمل کیے ہوں گے، عید ہوگی اور عید کے بعد آپ نے تیاری کرنی ہے 27 28 29 مئی کو. ٹھیک ہے؟ خلفاء اس کو غور سے سنیں اور اس پر محنت بھی کریں اور آستانہ عالیہ پر ضرور تشریف لائیں. عرس پاک کی تقریبات کا آغاز جمعے سے ہوگا. آپ کوشش کریں جمعرات کو ہی آ جائیں. نہیں سمجھے؟ اکثر لوگ آتے ہیں دعا والے دن تو میں ان کو بھی یعنی کام چور سمجھتا ہوں. یہ کہنے آخری جڑا کام ہے وہ دعائی ہے تو اسے شامل ہو جاندے. تے دعا تو انہوں نے بھئی کمائی تو انہوں نے ملتی جنہاں مزدوری کیتی ہوگی. اسی کام تے کتا کوئی نہیں تو آگے لین ہی کھلو گے ہو جی میں نے بھی مزدوری دیو. تو مالک پوچھے گا تو صحیح تو کام کے کتا جنہاں 3 دن اتھے رہنا، ذکر کرنا، ختم خواجگان پڑھنا، آواز و نصیحت سننی، تربیت حاصل کرنی، وہ حقدار ہیں اس گل دے کہ آخری دن دعا واسطے ہاتھ اٹھن تو آخنا اے اللہ تیرے ولی دے در تے 3 راتاں گزاریاں ہون تے عطا فرمان. ایک آخر جی میں ہون ہی آیا تو ہون عطا تے کرو، یہ تو گل سجدی کوئی نہیں سمجھے. لہذا ہم نے جو دیکھا ہے اور یہ بات ایسا نہیں کہ صرف آستانوں میں جمعے کے دن بھی آپ یہی کام کرتے جی. یہاں پر اکثر خطبہ موجود ہیں ہمارے صاحب